اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون ارشاد فرمایا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ امانت اس شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو امانت کا اہل ہو۔ جب امانتیں ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو ان کے اہل نہیں ہوتے، جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں رکھتے، پھر معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا خمیازہ کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اہلیت، قابلیت، صلاحیت یہ اور چیز ہے، تقوی، پرہیزگاری، محبت یہ ایک اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں اب ڈھیروں چیزیں، لاتعداد چیزیں ایسے لوگوں کے قابو چلی جاتی ہیں جن میں کوئی اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی اس چیز۔ ہماری جدید زبان میں کہا جاتا ہے میرٹ۔ جو لوگ میرٹ پر پورے نہیں اترتے ان تک وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے انداز میں ہر چیز کو بیان فرمایا ہے اور ہر حکم کا رنگ نرالا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے اہل ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا سربراہ بنایا اور اسے خبر تھی کہ اس سے زیادہ قابل شخص اس جگہ موجود ہے، کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ غور کیجئے گا ذرا بات پر۔ ایسے شخص کو بنایا کہ جس کے مقابلے میں اچھا اور قابل آدمی موجود تھا، محبوب پاک علیہ السلام، کسی آدمی نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا سربراہ بنایا اور اسے خبر تھی کہ اس سے زیادہ قابل شخص اس جگہ موجود ہے، کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ غور کیجئے گا ذرا بات پر۔ ایسے شخص کو بنایا کہ جس کے مقابلے میں اچھا اور قابل آدمی موجود تھا، محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مسلمانوں سے بھی خیانت کی، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسے شخص کو بنا دیا کہ جس سے زیادہ اچھا آدمی وہاں موجود تھا۔ جب نااہل آدمی کے پاس کوئی چیز چلی جاتی ہے جو اس کا اہل نہیں ہوتا، جو میرٹ نہیں ہوتا، ہم بغیر میرٹ کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ او بھائی، کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہ ہو، جس کو کھانا پکانے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ کچن میں جاتا ہے، بولے نہیں تسی تے کھا لیں دیو جنہی دے بھی پکی ہو گئے۔ کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہیں ہوتا، تو وہ بندہ گدی پہ کیسے چلا جاتا ہے پیر صاحب کی جس کا میرٹ نہیں؟ ممبر پہ کیسے آ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں؟ وہ آپ کی اسمبلی میں کیسے بیٹھ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں؟ آپ اس کو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں کیسے برداشت کرتے ہیں جس کا میرٹ ہی نہیں وہاں بیٹھنے کا، صلاحیت ہی نہیں، قابلیت ہی نہیں؟ بھئی جو آپ دیکھیں نا 550 آدمی بیٹھا ہے بڑے جہاز کے اندر، بڑے جہاز میں، کبھی کسی نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا ہے کہ چلو جی پائلٹ صاحب پیچھے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں نے بھی ڈرائیو کرنا ہے؟ 550 آدمی بیٹھے ہیں اور ضروری تو نہیں کہ سارے انگوٹھا چھاپ ہی ہوں، اس میں لیکچرار ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، صوفی ہیں، انجینئر ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، لیکن کسی نے کبھی دعویٰ کیا اٹھ کے؟ جی بولے تو اگر کر دے تو اول تو کیا نہیں، اور اگر کر دے تو
میرا خیال ہے پائلٹ کہے گا دروازہ کھول کے چلو میں بھی تھک گیا ہوں 5 منٹ تجھے دیتا ہوں, دے گا وہ. اور اگر پائلٹ مان جائے, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, پائلٹ مان گیا کہ ٹھیک ہے میں 5 منٹ دیتا ہوں, تو جو باقی کرسیاں ساری لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کہیں گے ٹھیک ہے پائلٹ صاحب 2 باری, کیا کریں گے وہ جی؟ یہ تو جب بیٹھے ہوں گے تب پتہ چلے گا نا بنے گا کیا. وہ پائلٹ کو کہیں گے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے, اس قابل ہی نہیں تو بٹھا رہا ہے. ہمارے ہاں ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے میں پیر صاحب ہوں, ہر آدمی. کوئی اس کو منع ہی نہیں کر رہا کہ تیرے اندر بھائی صلاحیت نہیں, تجھے تو بسم اللہ شریف نہیں سیدھی پڑھنی آتی. ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں, مولوی صاحب سے مسئلہ نہ پوچھنا, میں خود بتا لیتا ہوں, مولویوں کو کیا پتا, مجھ سے پوچھو. کوئی بندہ نہیں اس سے کہتا کہ بھائی تیرا شعبہ ہی نہیں, تیرا میرٹ ہی نہیں, تو کیوں بول رہا ہے اس معاملے میں, چپ کر خاموش ہو. سارے موقع دے رہے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی مسئلہ بتا, چل تو بھی مسئلہ بتا, سارے اس کو موقع دے رہے ہیں. اور پھر جب ایک تو بول سارے رہے ہیں, پھر موقع مل رہا ہے, اور پھر جو ہم دائیں بائیں ہیں کوئی شخص یہ کہنے کو تیار نہیں, اس کی خوشامد ہو رہی ہے, کہتے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے, بار کہتے رہیں گے جعلی ہے غلط ہے برا ہے, سامنے جا کے کوئی بولنے کو تیار ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو اور نا اہل کو امانت نہ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے نا اہل کو دے دی تو فساد ہو جائے گا. یہاں ہو رہا ہے فساد, کسی جگہ کا کوئی میرٹ نہیں. مولوی صاحب پیسے تھوڑے لینے چاہیے بس ان کو. وہ اگر پچھلا امام 12,000 لے رہا تھا تو اس نے کہا میں 10,000 میں نماز پڑھاؤں گا, تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ 2,000 بچا ہے, یہ نہیں ہمیں پتا. اس بیچارے کو نماز کی 6 شرطیں بھی آتی ہیں کہ نہیں, امامت کی 6 شرطیں اس کو وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں, وہ کوئی 2-4 سورتیں صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا ہے, اس کو پتا ہے کسی شے کا, کوئی خبر نہیں. مولوی صاحب جمعے کا 1 گھنٹہ کسی نہ کسی طریقے بول کے وقت گزار لیں گے, اتنا تو سب کو پتا ہے, لیکن وہ کیا بولیں گے قرآن اس کو پتا. پیر صاحب تویز دے رہے ہیں, پھونک مار رہے ہیں, کبھی کھول کے دیکھو تو صحیح اس نے تویز میں لکھا کیا ہے, اس نے کیا لکھا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کا کوئی قوم بالکل نکل ہی گئی ہے اس کام سے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر شعبے میں غلط آدمی, اللہ معاف کرے, ہر شعبے میں ایسے لوگ فٹ ہو گئے جو بالکل انفٹ تھے, بالکل کوئی دور دور تک ان کا تعلق نہیں تھا, اور ہم نے اپنے ساتھ بڑے لوگ فٹ کیے ہوئے ہیں جو انفٹ ہیں. دوست کس کو رکھنا چاہیے, خوش آمدی کو, تو ہم نے کون سے رکھے ہوئے جی؟ جن کو ہم کہیں تاش کھیلو تو وہ تاش کھیلیں, جن کو ہم کہیں بیڈمنٹن کھیلو تو وہ بیڈمنٹن کھیلیں, جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں وہ ہمارے دوست ہیں. اور جو کو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں, تھوڑا سا کہیں کہ نہیں تیرے اندر یہ غلطی ہے, وہ دشمن ہے. ہم پھر فارورڈ بلاک بناتے ہیں علیحدہ سے, 2-3 دوست علیحدہ لے کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں میرے خلاف ہو گیا, جلتا ہے. ہمیشہ سمجھدار آدمی دوست مشیر ہوتا ہے, دوست کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی, انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. وہ اپنے دوست کے, جو اس کے دوست کا مذہب ہوگا وہ اسی کا مذہب ہو جائے گا. اتنا بڑا درجہ دیا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جو آیا جس نے کہا چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, علامہ صاحب, بلے بلے کیا بات ہے. ابے کے خلاف ہم بات کرنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا, اماں کے خلاف بولنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا. ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ تو ہمارا نقصان کر رہا ہے, یہ تو ہمیں بڑی دور لے کے جا رہا ہے, اس کا تو میرٹ ہی نہیں تھا میرا دوست بننے کا. انتخاب کر کے, سوچ سمجھ کے. ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا, ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا, کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. بھلیا پہلوں سوچ کے لائیے پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. غور کر, خیال تو کرنا. ملا رومی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بندر سے دوستی ہو گئی, بندر سے دوستی ہو گئی. خود آدمی تھا, دوستی کس سے لگا لی؟ بندر سے. جی بندر سے دوستی لگا لی. ہوا یہ کہ اس کی تفصیل بیان کی. حضرت رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندر کو سانپ کاٹنے لگا تو اس نے اس کو بچایا تھا سانپ سے,
تو اب بندر اس کا فرما بردار ہو گیا. یہ بندر کو کہتا درخت پہ چڑھ جا تو چڑھ جاتا, بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا, اٹھ جا تو اٹھ جاتا. یہ لوگوں کے سامنے ڈنگے مارتا کہ دیکھو بندر بھی میرا فرما بردار ہے. کیونکہ فرما برداری سے غرض ہے, میرٹ سے غرض نہیں, صلاحیت سے غرض. وہ اس قابل بھی ہے میری دوستی کے کہ نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں. مولا رومی کہتے ہیں کہ اس شخص کو سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تیری دوستی کے قابل نہیں, یہ جانور ہے. بندر کو چاہیے کسی بندر سے دوستی کرے, تو انسان ہے, کسی انسان سے یارانہ لگا. یہ تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں کہ تیری دوستی کے معیار پہ پورا اتر سکے. اس نے کہا تم جلتے ہو, میری اصل میں بات مانتا ہے, تمہاری مانتا نہیں نا, تو تم جلتے ہو. میں نے دیکھا ہے بڑا بھائی چھوٹے کو منع کر رہا ہے, چھوٹا کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا. اما ابا منع کر رہے ہو, کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا خبر. مولا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا تو بندر اس کے منہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا درخت کے نیچے. پاس کو کلاڑی رکھی ہوئی تھی, 2-1 مکھیاں ایسی تھی جو بڑا تنگ کر رہی تھی, اڑتی نہیں تھی. پہلے تو اڑاتا رہا, پھر جوش جذبات میں کلاڑی اٹھائی اور دے ماری سر پہ. جب سر پہ کلاڑی ماری, کس لیے؟ مکھی مارنے کے لیے, تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. قتل ہوا, شور ہوا کہ بندر نے مار دیا, بندر نے مار دیا, بندر نے مار دیا. تو ایک درویش گزر رہے تھے, وہ کہنے لگے اسے بندر نے نہیں مارا, اسے اس کی سوچ نے مار ڈالا ہے, اسے اس چیز نے مار ڈالا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میرے قابل نہیں. لوگ بندروں سے دوستی کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لے ڈوبیں گے, یہ تباہ کر دیں گے, یہ وہاں تک لے جائیں گے جہاں سے واپسی کا رستہ ہی نہیں. اس لیے کہ بیوقوف دوست پیار بھی کرے نا تو اسے پیار کرنے کا طریقہ بھی, بولیے پیار کا طریقہ بھی, پیار بھی اچھے طریقے سے, محبت بھی اچھے اسلوب میں کرے گا تو کر سکے. ہم غلط لوگوں کو اپنا مشیر بناتے ہیں, میرٹ ہی نہیں ہمارا, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں. بلکہ بندہ تگڑا ہونا چاہیے, کسی بڑے ایم این اے ایم پی اے کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے, تگڑا ہونا چاہیے, وہ ہمارا دوست ہے. چاہے اس آدمی کو تھوڑا سا بھی سلیقہ نہ آتا ہو بولنے کا. ہمارے ہاں رشتوں کا معیار کیا ہے؟ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. بھائی کی بیٹی ہونا اور بات ہے, اور بیٹے کے قابل ہونا اور بات ہے. یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے تو میں, اب میرے بھائی میرے گھر آ گیا. بھائی بھائی کی محبت اپنی جگہ, اور بچے کا بچی کے قابل ہونا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں گیا تھا جی, بچی بڑی پیاری, بڑی خوبصورت, بڑی اچھی, بڑی مجھے وہ جو ہے نا وہ اچھی لگی, تعلیم یافتہ. ایک جملے میں ساری بات کہہ دوں گا, اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تب بھی ٹھیک ہے, نہ آئی تو تب بھی ٹھیک ہے. اور ایک جملے میں ساری بات کہہ دوں گا, بدصورت آدمی سے گزارا ہو جاتا ہے, بد اخلاق سے نہیں ہوتا. بس ایک جملے میں, وضاحت نہیں کروں گا. بدصورت سے گزارا ہو جاتا ہے, بد اخلاق سے یاد رکھ لیں. جو چیزیں ہم معاشرے میں ڈھونڈنے نکلے ان کا رنگ اور ہے, اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں اور ہیں. ہم ضرورت کی چیز نہیں لا رہے, جو چیز تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بھائی تو ہم نے ساری زندگی کے لیے اس کو اپنی زندگی میں دخیل کر لیا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں, حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں, قبیلہ دیکھ کے شادی کرتے ہیں. میرے غلاموں تم سیرت, کردار, اخلاق اور دین دیکھ کے شادی کرنا. تم دیکھنا کہ اس کے اندر دیکھے نا, ایک خاتون ساری زندگی خاوند کی خدمت میں گزار دیتی ہے, صبح و شام اس کا خیال رکھتی ہے. بظاہر رنگ روپ اتنا پیارا نہیں, لیکن اس کا خاوند جتنا اس سے راضی رہتا ہے, اس کا گھر جتنا ٹھنڈا رہتا ہے, اس کا ماحول جتنا اچھا رہتا ہے. اس لیے کہ میرٹ بڑا اچھا ہے. ہم لوگ جس چیز کو میرٹ بناتے ہیں وہ اصل میں میرٹ ہے ہی نہیں. یہی حال بچوں کے حوالے سے ہمارا ہے. بچی کا جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہم کیا کرتے ہیں بچے کے بارے میں؟ جی ایک کردہ کی ہے جی, تو کردہ کی تو کی مراد ہوں کہندے تاج کھیڑ دا چونک چ بہ کے کی کردا ہے, کیا کرتا ہے؟ یہ لوٹ مار کرتا ہے, پیسے کماتا ہے. کتنے بے شمار کمائی ہے اس کی. بھئی بتاؤ تو صحیح, کرتا کیا سے مراد صرف پیسے کمانا ہی ہے یار؟ یہ تو لوگ چوری کر کے بھی کما لیتے ہیں. پیسے کمانا تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں رہا. جتنا بڑا دھوکے باز ہو اتنا بڑا مالدار ہوتا ہے اس زمانے میں. کرتا کیا ہے؟ پہلا سوال اس کا ترجمہ کیا ہے ہماری زبان میں کہ پیسے کتنے کماتا ہے؟
بڑی اچھی سیلری ہے جی بچے کی، بچے کا اخلاق بھی پوچھو، اخلاق بھی پوچھو۔ ایک خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے، تو ضد کرنے لگی، گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، پر ان سے کہے میری 2 منٹ میری داستان تو سن لے۔ تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے، اتنی رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے، مال بڑا ہے، پر میں ایک دن بھی اپنے خاوند سے عزت نہیں کرا سکی، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھوت گھر آتا ہے، ایک دن بھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خاوند پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے، روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے، اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے، اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے۔ میرے گھر میں مال بڑا ہے، بڑے پیسے ہیں، لمبا چوڑا سرمایہ ہے، پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں، جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے، اور میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جاتا۔ پیسے ہیں، جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی وہ بہرحال سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر میں، آرام ہے۔ جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے، میں نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی، آج پھر دہراتا ہوں، حضرت علی کا تو اپنا مکان ہی کوئی نہیں تھا ظاہری طور پہ، کوئی کاروبار بتائے ان کا مدینے میں وہ کیا بزنس کرتے تھے، کس بنگلے میں رہتے تھے، کوئی بتائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور فاطمہ کے لیے رشتہ، جناب عمر نے کہا فاطمہ کے لیے رشتہ، حضرت عثمان غنی جیسے مالدار نے کہا، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ فیصلہ آیا تو قرہ مولا علی شیر خدا کے نام نکلا، حضرت علی کے نام قرہ نکلا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے رشتہ؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا فخر وہ کمال والا ہے کہ رب کے فرشتے بھی میرے علی پہ فخر کرتے ہیں، اس کا فخر وہ کمال والا فخر ہے کہ فرشتے فخر کرتے ہیں۔ صاحب وہ دیکھیں چیز، وہ میرٹ بنائیں جس سے آپ کو سکون ملے، توانائی ملے، بہار ملے، حسن ملے۔ ہم نے وہ چیز جس کا جو میرٹ نہیں تھا وہ بنا دیا ہے، اور میں کہہ چکا ہوں محبت اور ہوتی ہے اور میرٹ قابلیت اور ہوتی ہے۔ کسی سے پیار ہونا اور بات ہے، اور کسی کا اس جگہ کے لیے قابل ہونا یہ اور بات ہے۔ اولاد سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں انسان کو؟ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ماں بڑا پیار کرتی ہے، لیکن باپ کی محبت کو بھی کوئی نہیں تول سکتا۔ زندگیاں باپ ہی گزار دیتا ہے پردیس میں اولاد کے لیے، صبح سے شام تک دھوپ میں باپ ہی کھڑا ہوتا ہے اولاد کی خاطر، باپ جد و جہد کرتا ہے، زندگی جوانی دیتا ہے اولاد کو۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے 14 بیٹے تھے، کتنے؟ سارے بولیے، نہیں بولے سارے، آپ سارے بولے، کتنے بیٹے تھے؟ تو کوئی ایک نام بتائیں کسی بیٹے کا، کتنے بیٹے تھے؟ ایک کا نام بتائیں، خلیفہ کا نام بتائیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بیٹے کا کسی کو نہیں پتا، خلیفہ کو دنیا جانتی ہے، حضرت خواجہ قطب الدین یہ خلیفہ ہیں۔ ان کا نہیں دل کرتا تھا جاتی دفعہ پگڑی باندھ جاؤں بیٹے کو، بیٹا مسجد میں بھی تو رہنا، آستانے پہ بھی تو رہنا، مدرسہ بھی تیرا، ہر شے تیری، لیکن بیٹے کو دستار باندھ کے انہوں نے محبت نہیں دیکھی، معیار دیکھا۔ بڑے بڑے مرکز تباہ ہو گئے، نااہل بچے بیٹھ گئے، نااہل۔ کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی اچھا آدمی اگر کام کرنا چاہتا ہے اسے نئے سرے سے بنانی پڑتی ہے آج شے، نئے سرے سے۔ اور ہمارے ہاں تو سیاست اس قدر بری ہو گئی ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ معیار کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرٹ کیا ہے، کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمارے بڑوں کا ادارہ ہے، ہم نے یہیں جانا ہے، وہاں کون بیٹھا ہے خدا جانے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں شدت کے ساتھ۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے 14 بیٹے، اور کسی جگہ نہیں لکھا کہ ان کا بیٹا دیندار نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، لیکن کسی نے کہا کہ حضور آپ کا فیض، آپ کا رنگ دیکھنا ہو تو کہاں ملے گا؟ فرمایا دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رہتا ہے، ہر شے میں نے اسے دے دی ہے، وہاں جاؤ۔ اور اس میرٹ کا حال کیا تھا خواجہ قطب صاحب کا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پھر اتنے بڑے صوفی ہوئے کہ دلی کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا، وہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اور ایسے نہیں مرید ہوا، ایسے نہیں مرید ہوا کہ وہ اپنے ٹائم پہ شراب
بھی پی لیتا ہے معاذ اللہ، اور پیر صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے لاہور کا چکر بھی لگوا دیتا ہے. یہ کوئی اس طرح کا مرید نہیں ہوا. مرید ہوا تو دیندار ہوا، ان کے نقش قدم پہ چلا. ہمارے ہاں زمانے میں لوگوں نے پیر بھی رکھے ہوتے ہیں اور بدماش بھی رکھے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں. وہ جمعے والے دن پیر صاحب کو سلوٹ کر لیتے ہیں، ہفتے والے دن کسی ایم پی اے گنڈے کے ڈیرے پہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے ہم نے معاذ اللہ. یہ کیسا انداز! جو درویشوں کے ڈیرے پہ آئے پھر بدل گئے، پھر ان کے اندر کوئی کسی قسم کی غیر شرعی حرکت نہ رہی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا تو کس طرح کا مرید تھا؟ خواجہ قطب صاحب نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے جب توبہ کی تو پھر دوبارہ اس کی نظر سوائے اپنی بیوی کے کسی اور بیوی پہ بری نظر گئی نہیں، نظر بھی نہیں گئی، باقی چیزیں تو دور رہی. اور دوسری، جب سے توبہ کی پھر اس کے حلق سے دوبارہ حرام کا لقمہ نہ اترا ہو. اور پھر تیسری بات، جب سے توبہ کی فرض نمازیں تو اپنی جگہ رہیں، اس نے کبھی تہجد بھی نہ چھوڑی ہو. وہ میرا جنازہ پڑھائے. جب خواجہ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے نا تو آپ کا ایک مرید تھا، اس کے پاس ایک دنیا دار بیٹھا تھا، کہنے لگا بابے نے بڑا ہی اعلان کر دیا ہے، میرٹ کو بڑا ہی رکھ دیا ہے. چلو ٹھیک ہے، بات ان کی صحیح ہے، درویش ہے، پر اتنا بڑا میرٹ ہی رکھ دیا. تو وہ درویش نے اس دنیا دار کا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا چپ کر، میرا پیر جو بات کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اگر انہوں نے یہ بات کیا تو انہوں نے ایسا بندہ کوئی تیار بھی کیا ہوگا انشاءاللہ. اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی تیاری بھی انشاءاللہ ان کی تیاری بھی ہوگی، انہوں نے تیار بھی کیا ہوگا، ایسا فرد نکلے گا. خواجہ قطب الدین کا انتقال ہوا، جنازے کی چارپائی رکھی ہے، اعلان ہوا جس میں 3 خوبیاں باہر آ جائیں. بڑے بڑے صوفی گردنیں جھکا کے کھڑے رہے. 5ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل کے آیا، باہر نکلا، ہانپتا کامتا روتا، کہنے لگا اگر میرے شیخ کا اعلان نہ ہوتا تو میں اپنا ظاہر نہ کرتا. مسلمانوں، جس کا میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اس نے اتنا رنگ میرے اندر بھرا ہے، اتنا رنگ بھرا ہے کہ جب سے توبہ کی ہے پھر غیر محرم کا کبھی دماغ میں خیال بھی نہیں آیا. اور جب سے توبہ کی ہے پھر بادشاہ نے کھجور کی چھال کی ٹوپیاں بنا بنا کے بیچی ہیں، ان ٹوپیوں کی روٹی کھائی ہے، انہی کا کپڑا پہنا ہے، کبھی مال خزانہ کا ایک لقمہ گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. اور فرمایا اگر میرے شیخ نے اعلان کیا ہے تو بتا رہا ہوں کہ پہلے دن جب میں قطب الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آیا تھا تو تہجد کا وعدہ لیا تھا. 30 سال گزر گئے، جب تہجد کا وقت آتا ہے تو عرش کا مالک مجھے خود ہی بیداری عطا فرما دیتا ہے، اور میں نے چھوڑی نہیں. بھائی میرٹ بنایا ان لوگوں نے اہل لوگوں تک باتیں پہنچائی. حال ہی کوئی نہیں، یا حشر ہی کوئی نہیں، جو جس کے من میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے. حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی اولاد تھی. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے بعد کدھر جائیں؟ فرمایا پاک پتن میں فرید الدین کو بٹھا دیا ہے میں نے، وہاں بٹھا دیا ہے. یہاں تو نسل در نسل سجادگی چلی آ رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، صاحبزادے ہی صاحبزادے، باقی بار کچھ ہے ہی نہیں. کہا میں نے بٹھا دیا ہے فرید الدین مسعود گنج شکر کو. بابا فرید کے بچے بڑے زبردست لوگ ہوئے، حضرت موج دریا ایک بڑے کمال صوفی تھے. لیکن اگر کوئی آ کے بابا فرید صاحب سے پوچھتا کہ حضور آپ کے بعد دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں، تو فرمایا دلی میں نظام الدین محبوب الہی بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس جانا. ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اولاد سے پیار ہے تو اب جو جہاں بیٹھنے کا اہل نہیں اسے بٹھا دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سارے صحابی ہیں، مجاہد ہیں، نبی پاک کے دین کے غازی ہیں. لیکن حضرت ابو بکر جاتی دفعہ بیٹا نہیں بٹھا کے گئے. کس کو بٹھایا؟ نام لیں، آپ کو ثواب ہوگا. ان کا بھی نام لینا سیکھ جائیں، چلے اللہ خیر کرے گا. اللہ کرے ان کے نام لینے سے نا حضرت عمر کے نام سے تو حرارت پیدا ہوتی ہے روح میں. دوسرا، حضرت ابو بکر کس کو بنا گئے؟ ان کے بیٹے کا پتہ کیا حال ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا بیٹا نیک آدمی ہے، راجل صالح، تیرا بیٹا. اور مفتی تھے جناب عبداللہ ابن عمر. مدینے کے لوگوں نے فتویٰ لینا ہوتا تھا تو عبداللہ ابن عمر سے لیتے تھے. لیکن حضرت عمر جاتی دفعہ بیٹے کو بنا کے بولی، یہ بیٹے کو بنایا، فرمایا 6 بندے ہیں، کسی کو خلیفہ چن لینا. کن کو چنا گیا؟ حضرت عثمان غنی کی اولاد بھی تھی. بلوانیوں نے حملہ کیا، پورا موقع ملا، انہیں پتا تھا شہید کر دیا جاؤں گا، ہر شے سامنے تھی.
انہیں کہا گیا قائم مقام کا اعلان کریں، فرمایا جو 2 نہیں کر کے گئے تیسرا کیسے کرے؟ مجلس شورا ہی بنائے گی۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ان کے بعد آئے۔ امت مسلمہ میں بغیر میرٹ کے اگر آیا تو صرف یزید آیا، وہ بغیر میرٹ کے آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست پر، اس منبر پر جس منبر پر حضرت جناب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی بیٹھا کرتے تھے، اس منبر پر جب ایسا شخص بٹھایا گیا جو اہل نہیں تھا، جس کا میرٹ نہیں تھا، جس کا بنتا نہیں تھا آنا، جو اس امانت کا اہل نہیں تھا، جب امت کے اندر انتشار آیا اور وہ شخص بیٹھا جو اہل نہیں تھا، تو پھر نقصان یہ ہوا کہ امام حسین جیسے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دی گئی۔ یہ میرٹ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ رسول اللہ کا خاندان کاٹا گیا۔ پھر حضرت زینب روئیں اس نااہلی کی وجہ سے، پھر میرے مصطفیٰ کا گھرانہ تڑپا، اور حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے جو آواز دی تو مدینے تک صحابہ کی چیخیں نکلی، یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین۔ پھر اتنا نقصان ہوا امت کا، اتنا جس کا خمیازہ آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ نااہلوں کو سپورٹ کرنے والی قوم یاد رکھے، اور اپنے گھر کی 4 دیواری سے لے کر اعلان حکومت تک ہر نااہل آدمی کو محبت کی بنیاد پر آگے لگانے والے لوگ یاد رکھیں کہ نااہلوں کا خمیازہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی دور تک بھگتنا پڑتا ہے۔ نااہلی کی حد ہے۔ 14 اگست منائی نا مسلمانوں نے، کیسے؟ آپ یقین کریں مجھے مجبوراً جانا تھا گجرانوالہ، مجبوری تھی میری، تو میں چلا گیا، ورنہ میں ایسے ایونٹس پہ گھر سے نہیں نکلتا۔ تو گجرانوالہ سے ہمارے شہر تک کا سفر، وہ جو گجرانوالہ کا چھوٹا سا حصہ تھا نا، وہ 1.5-2 گھنٹے لے گیا۔ یہ قوم ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جن نااہلوں کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا ہے نا، ان کی ٹریننگ ہی ناچ گانا ہے، ان کی ٹریننگ ہی ہمارے لیے سڑکوں پہ رہنا ہے، شور شرابہ ہے، ریلیاں ہیں، یوں وہ کام قوم کر رہی ہے۔ ابھی تھوڑے 2 مہینے پہلے ترکی کے صدر نے یوم تشکر منایا ہے، پڑھا آپ نے اخباروں میں؟ طیب اردگان جس سال فوج نے بغاوت کر دی تو قوم کو کچھ دیا تھا نا، فوجی آ گئے، حالانکہ ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان بات ہے، لیکن درجنوں لوگ گھروں سے نکل کے آئے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ کے جانے دی، کہا ہمارا حکمران بڑا اچھا ہے، ہم جانے نہیں دیں گے۔ یہ میں آپ کو داستان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نہیں سنا رہا ہوں، اس شخص کی سنا رہا ہوں جو زندہ ہے۔ اور اس شخص نے یوم تشکر منایا تو پتہ کس طرح منایا؟ اس نے کہا صبح سے لے کے دوپہر تک قرآن پڑھا جائے گا، اور عصر سے لے کر مغرب تک ذکر کیا جائے گا، اور فرمایا جب عشاء کی نماز ہو جائے تو میرا سارا ترکی مدینے کی طرف منہ کر کے کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ اور یہ والا درود اس نے لکھ کے دیا، لکھ کے۔ پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں یہ درود پڑھنا کفر ہے، ترکی تو ہو گیا نا کافر سارا ہی، تو معاذ اللہ نکل گئے، تمہارے فتوے کی زد میں آ گئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس نے کہا یہ یوم تشکر ہے۔ پوری قوم نے رات کو پڑھا، اور جب اس نے اعلان کیا تو علماء اہل سنت نے فیصلہ کیا تو بھی پڑھے گا تو ہم بھی تیرے ساتھ پڑھیں گے۔ پورے ہندوستان میں پڑھا گیا، پاکستان میں، ہماری اس مسجد میں۔ میں نے منسوخ کی مصروفیت اور رات کو دوستوں سے کہا نا یار ہم بھی مل کے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ او بھائی یہ آپ کا پڑوسی ملک ہے ترکی، یہ قریب ہے آپ کے، وہ یوم تشکر مناتا ہے تو درود پڑھ کے، اور آپ لوگ اتنے بڑے۔ وہ میں رات بھی مصروف رہا، صبح فجر کے بعد بھی ایک جگہ مجھے جانا تھا، میں آ کے لیٹ گیا، اتنے بڑے باجے بچوں کو خرید کے دیے بڑوں نے، لو یوم آزادی منا لو۔ یہ کون سی یوم آزادی ہے؟ یہ جشن منا رہے ہو؟ یہ صرف ہم لوگوں نے ان لوگوں کو چنا ہے جنہوں نے ہمیں صرف شغل میلہ اور یہ گانا باجا سکھایا ہے۔ خدا را آپ دیکھیں کہ اہلیت کہاں ہے، قابلیت کہاں ہے، کون ہے جو میرٹ کے مطابق چل سکتا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہل آدمی کو اگر کسی جگہ بٹھائے تو حضور نے تباہی کی بابت ارشاد فرمایا جب امانتیں نااہلوں کے پاس جائیں گی تو تباہیاں ہوں گی، فسادات ہوں گی، پھر فصلیں اجڑیں گی، علاقے تباہ ہوں گے۔ اہلیت دیکھیں، قابلیت دیکھیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، پر انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو بنایا۔ کسی صحابی نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ اپنے بعد ہم اس کو نسل در نسل وراثت کے طور پر چھوڑ جائیں۔ محبت اپنی جگہ، لیکن قابلیت اپنی جگہ۔